اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب میری امت دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگے گی تو پھر اسلام کی عظمت اور اس کی ہیبت ان کے دلوں سے نکل جائیں گی۔ اچھی طرح سے سمجھے اس بات کو۔ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہمارے دلوں سے اسلام کی عظمت اور اس کی ہیبت نکل رہی ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ جو 4 مہینے سے میں بار بار اسلام کی اہمیت، ایمان کی اہمیت، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، یہ سب سمجھانے کی کوشش کر رہی، یہ اصل میں وجہ ہے۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ کل کی جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے چاروں طرف 4 آپشن رہتے، غور کرو اس بات میں کہ ہمارے سامنے سوال ہے اور اس کے اوپر 4 آپشن ہیں، 4 آپشن رہتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ زندگی کس کے واسطے گزارنے کی؟ زندگی کس کے واسطے کیا ہمارے سمجھ میں آنے کے بعد ہم نے کیا مقصد بنائے؟ تو شیطان نے، ہمارے نفس نے، نظام باطل نے اور خود ہماری اپنی سمجھ نے ہمارے سامنے جو 4 آپشن رکھے لے، آپشن نمبر اے بھی دنیا ہے، آپشن نمبر بی بھی دنیا ہے، آپشن نمبر سی بھی دنیا ہے اور آپشن نمبر ڈی بھی دنیا ہے۔ زندگی کس کے واسطے گزارنے کی؟ تو ہماری پوری کی پوری زندگی دنیا کے واسطے گزر رہی۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، ہمارے فیصلوں میں اسلام نہیں ہے۔ جب بھی ہماری زندگی میں کچھ فیصلہ کرنے کی بات آ رہی نا، جب بھی فیصلے کا موڑ آ رہا نا، تو ہماری زندگیوں میں فیصلوں میں اسلام نہیں ہے۔ وہ ٹائم پہ ہم اللہ کے حکم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں دیکھتے۔ یہ بات میں اچھی طرح سے غور کیجیے، اس بات میں اچھی طرح سے غور کیجیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگیں گی تو پھر اسلام کی عظمت اور اس کی ہیبت ان کے دلوں سے نکل جائیں گی۔ اے اللہ، ہماری امت کو فہم والا علم عطا فرما، ہماری قوم کو فہم والا علم عطا فرما تاکہ وہ ہر بات کو سمجھ جائے۔ آج آپ محسوس کیجئے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے دین سے بیزار ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ دین سننا بھی اور سمجھنا بھی پسند نہیں کر رہے، اپنے طریقے سے زندگی گزاریں گے، اپنی مرضی چلیں گے، اللہ کے حکموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے نزدیک۔ غور کیجئے، دین اسلام کا مقصد کو سمجھیے کہ وہ کیوں آیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ہر بھلائی کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، ساری کے ساری برائیوں کو ختم کرنے کے اور برائی کے بدلے بھلائی سکھانے کے واسطے بھیجے گئے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ برائی پر بھلائی کا غلبہ ہو، اور ان بھلائیوں میں سب تھا، عبادت بھی تھے، معاملات بھی تھے، معاشرت بھی تھے، اخلاقیات بھی تھے، سب تھے، عبادات بھی تھے۔ دین کے 5 شعبے تھے، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات، سب۔ آج ہمارے چاروں طرف جو بھی راستے سے گزر رہے، جیسے بھی جانے کی کوشش کر رہے، تو سامنے دنیا کھڑی لی، تو پھر
ہم کو صحیح راستے کا پتہ کون دیں گا؟ وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے، ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہر بات کا جواب دینا ہے، یہ ہر چیز پوچھے جائیں گی کہ تمہارا رب کون تھا، یہ سب ہم کو کون بتاتا، یہ صحیح راستے کی سمجھ ہم کو کون دیتا؟ اور ہم وہ چیزوں سے دور بھاگیں گے تو پھر تو ہم اور زیادہ دنیا میں غرق ہوں گے نا۔ ایک دم ایزی بات ہے وہ سمجھنے والوں کے واسطے۔ اگر ہم قرآن حدیث میں غور نہیں کریں گے تو اور زیادہ دنیا میں غرق ہوں گے ہی۔ یہ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ غور فکر کر کے اسلام کی باریکیوں کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔